بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفہ اویس ہوں۔ 1 آیت سیریز میں سورہ الفاتحہ کی آخری آیت کا یہ لیکچر ہے، جس میں آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر عرض کروں گی۔ آئیے آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی جو تخصیص کی گئی ہے، اس پہ ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ اے اللہ، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ انعام یافتہ ہی وہ لوگ ہیں جو معتوب نہیں ہوئے اور نہ ہی بھٹکے ہیں۔ یہاں پر ہمیں معاملے کی وضاحت 3 اقسام کے لوگوں کا ذکر کر کے کرنا ہوگی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں۔ سب سے پہلے ہم انعام یافتہ لوگوں کی بات کر لیتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کی بہترین مثال ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ قرآن کی اس آیت میں ہمیں 4 اقسام کے وہ لوگ ملتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ انبیاء سلام سے مراد اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جبکہ صدیقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نہایت راست باز ہوں، جن کے اندر حق پرستی اور صداقت پسندی کمال درجہ پر ہو، جو اپنے مفادات میں بھی سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، اور جب ساتھ دیں تو حق اور انصاف ہی کا دیں، اور جس چیز کو حق خلاف آئے تو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور ذرا برابر کمزوری نہ دکھائیں، تو ایسے لوگ صدیقین کہلاتے ہیں۔ شہید کے اصل معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہونے والے کو بھی اسی وجہ سے شہید کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا اسے سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان دینے سے بھی اس نے دریغ نہیں کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے خیالات اور عقائد میں، دینیت اور ارادوں میں
اپنے اقوال اور افعال میں راہ راست پر قائم ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو معتوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یا وہ اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی کی زد میں آ گئے۔ وضاحت میں یہاں پر کروں گی، اب غور کیجیے۔ لفظ غیر المغضوب علیہم، دیکھیے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تاریخی پہچان ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے۔ وہ یہودیت اور یہودی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ نزول غضب کے پیچھے دراصل یہود کے جرائم کی ایک لسٹ ہے یا چارج شیٹ ہے، جس کی بنیاد پر یہودی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آئے۔ یہودی دراصل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی اور اپنے وقت کی انتہائی خوش قسمت قوم تھی، لیکن ان کے کرتوتوں، ان کی خباثتوں اور شرارتوں نے ان کی خوش قسمتی کو بدقسمتی میں بدل کر کے رکھ دیا۔ ان کی ہر ڈرمی، بغاوت، شرارت اور خباثت کے چارج شیٹ کا ذکر موقع اور محل آنے پر انشاءاللہ میں کروں گی، لیکن اس وقت جو ذکر کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم اپنی ہڈرمی، بغاوت، شرارت اور خباثت کی وجہ سے اللہ کے زیر عتاب آ گئی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کے الفاظ غضبت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت، پاری اور پستی حالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کا ناحق قتل کرنے لگے، اور یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اب آئیے آیت نمبر 7 کا آخری لفظ الضالین جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں پر بات کر لیتی ہوں۔ لفظ ضالن عربی کا لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے گمراہ ہو جانا، لاپتہ ہو جانا، بہکاوے میں آ جانا۔ جبکہ اسی لفظ کو اگر ہم انگلش میں تلاش کریں گے تو لفظ misguide اور something or someone that has gone astray in confusion or lost its way or is wandering without direction۔ ان تمام الفاظ کو اگر ایک پیرائے میں رکھ کر دیکھیں گے تو ان سب کا مطلب ایک ہی آپ کو ملے گا، گمراہ ہو جانا یا misguided یا without intention، ایسا راستہ بھولنے والا جس کی کوئی منزل نہ ہو، اور وہ شخص
جس کا راستہ بھولنے کی کوئی نیت یا ارادہ بھی نہ ہو، لیکن وہ راستہ بھول جائے۔ اس آیت میں امت مسلمہ کے ان افراد کو جو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کے گم کرنے کے بچاؤ کے حوالے سے بڑی جامع دعا دکھائی ہے، اور ان میں خاص طور پر 2 اقوام کی طرف اشارہ کیا ہے جس نے انٹینشنلی، نیتاً اور ارادتاً بغاوت، شرارت اور خباثت کی وجہ سے اللہ کے زیر عتاب آگئی، یعنی یہودی۔ جبکہ لفظ لین سے اگر ہم کسی قوم کی مثال لیں تو ہمیں قرآن سے اس کی مثال عیسائیت کی ملتی ہے۔ الحمدللہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کا لیکچر مکمل ہوا۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں سورہ البقرہ کا تعارف عرض کروں گی، اور اس کے بعد 1 آیت سیریز کے حوالے سے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل عرض کروں گی، لہذا آپ سے گزارش کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں سورہ البقرہ کے تعارف کے لیکچرز میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔